بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضال انصاری، ممبر لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن۔ آئیے چلتے ہیں آج کی گائیڈ لائن کی طرف۔ جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے انکم فرام پراپرٹی۔ جی، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو پراپرٹی سے رینٹ ریسیوڈ ہوتا ہے اس کی انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق کیسے ٹیکسیشن ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، سیکشن 15 جو ہے وہ اسے ڈیل کرتا ہے۔ جی، اس میں اس کا سب سیکشن 1 کے مطابق جو رینٹ ریسیوڈ اور ریسیویبل جو ہے وہ ٹیکس ہوگا انڈر دا ہیڈ انکم فرام پراپرٹی۔ جی، رینٹ ریسیوڈ کا مطلب ہے جو پیسے وصول ہو گئے ہیں، جو اماؤنٹ وصول ہو گئی ہے، یا ریسیویبل کا مطلب یہ ہے کہ جو جون کا کرایہ ہے یا وہ بعد میں ہمیں وصول ہونا ہے جولائی میں، تو وہ ٹیکسیبل جون میں ہی ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رینٹ کا کیا مطلب ہے۔ رینٹ مینز اینی اماؤنٹ ریسیوڈ اور ریسیویبل بائی دا اونر آف اے لینڈ اور اے بلڈنگ ایز کنسیڈریشن فار دا یوز اور آکوپیشن اور the right to use or occupy the land or building and includes any forfeited deposit paid under the contract for the sale of land or a building۔ جی، رینٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی رقم جو وصول ہو گئی ہو یا وصول ہونی ہو، تو وہ جو بلڈنگ کا مالک ہے وہ وصول کرتا ہے کس چیز کے عوض، کہ وہ اس بلڈنگ کو یوز کرنے یا اسے آکوپائی کرنے کے عوض جو رقم وصول ہوتی ہے، یا صرف رائٹ بھی اگر دے دیا جائے یوز کرنے یا آکوپائی کرنے کا، تو وہ رینٹ شمار ہوگا، رینٹ اماؤنٹ۔ جی، اس سے علاوہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لینڈ اینڈ بلڈنگ کی سیل کا کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور وہ کانٹریکٹ اگر کینسل ہو جاتا ہے تو کچھ بیانہ وغیرہ جو دیا ہوتا ہے اور وہ فورفیٹ ہو جاتا ہے، وہ رکھ لیا جاتا ہے، تو وہ بھی انڈر انکم فرام پراپرٹی کے ٹیکس ہوگا۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ رینٹل اماؤنٹ جو ہے وہ فیئر مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی ایک بلڈنگ کا جو عام نارمل مارکیٹ میں اگر کوئی فرض کیا اس کا 1,00,000 روپے منتھلی رینٹ ہے، اور وہ شو کیا جا رہا ہے کہ جی 25,000 ہم وصول کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس کی ٹیکسیشن 1,00,000 روپے کے مطابق ہو سکتی ہے، وہ کی جا سکتی ہے۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ اس سے علاوہ جو مندرجہ ذیل اماؤنٹس ہیں وہ انڈر دا ہیڈ انکم فرام ادر سورسز، وہ ٹیکسیشن اس کی ہوگی، وہ انکم فرام پراپرٹی نہیں ہوگی۔ جی، اس میں کون کون سی رقمیں شامل ہیں یا رینٹ شامل ہیں؟ رینٹ آف اے لیز آف اے بلڈنگ ٹوگیدر ود پلانٹ اینڈ مشینری، یعنی پلانٹ اینڈ مشینری کے ساتھ اگر کوئی بلڈنگ رینٹ پہ دی جاتی ہے تو انکم فرام ادر سورسز تصور ہوگی۔ جی، اسی طرح اگر کوئی یوٹیلیٹیز، بجلی وغیرہ یا دیگر چیزیں دی جاتی ہیں تو اس کے عوض کوئی رقم لی جاتی ہے، تو وہ بھی انکم فرام ادر سورسز کے انڈر ٹیکس ہوگی۔ جی، گراؤنڈ رینٹ لیا جاتا ہے یا سب لیز کیا جاتا ہے، مطلب کوئی کرایہ دار ہے وہ آگے کوئی کرایہ دار رکھ لیتا ہے، تو جو سب لیز کی اماؤنٹ ہوگی وہ انکم فرام ادر سورسز میں ٹیکس ہوگی۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ جی، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیڈکشنز کو۔ جی، جیسے ہم نے پہلی سلائیڈ میں ڈسکس کیا ہے انکم کو، تو ڈیڈکشنز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی رقمیں، اماؤنٹس جو ہیں وہ ہم انکم کے اگینسٹ کلیم کر سکتے ہیں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے جی ریپیئر ٹو اے بلڈنگ، اس میں 1/5 آف دا رینٹ چارجیبل۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ کسی کو اماؤنٹ ہے، رینٹ اس نے وصول کیا ہے، اس کی آمدن ہے،
تو 1/5 کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 20,000 اس کا ریپیئر الاؤنس اسے وہ کلیم کر سکتا ہے. 1,00,000 روپے جو ہے انکم آ جائے گی اور ایکسپینس میں 20,000 اسے ریپیئر الاؤنس مل جائے گا. جی اس سے علاوہ اگر کوئی انشورنس پے کی ہے بلڈنگ وغیرہ کی، جی اس سے علاوہ کوئی لوکل ریٹ ٹیکس اینڈ چارج ہیں اس پراپرٹی کے اگینسٹ، تو وہ بھی ہم ایکسپینس کلیم کر سکتے ہیں. کوئی گراؤنڈ رینٹ دیا ہے یا پروفٹ دیا ہے ایسی رقم پر جو کہ اسے کنسٹرکٹ یا رینوویٹ وغیرہ کرنے کے لیے اس پراپرٹی کو لی گئی ہوگی، اس کے اوپر جو پروفٹ دیا گیا ہوگا وہ بھی ایکسپینس ہم کلیم کر سکتے ہیں. جی اس سے علاوہ جو رینٹ پیڈ پیبل ٹو HBFC ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کو جو قسط جاتی ہے یا کسی بینک کو جو کہ ہاؤس فنانسنگ کے حوالے سے لون لیا گیا ہوگا، فنانسنگ لی گئی ہوگی، تو وہ پوری قسط جو ہے وہ ایکسپینس کلیم کی جا سکتی ہے. جی جس طرح ہم نے ای میں ڈسکس کیا تھا سب کلاس میں کہ پروفٹ کا پورشن ہے، لیکن HBFC اور دیگر جو بینک ہیں ان میں اگر جو اس صورت میں اگر جو پوری انسٹالمنٹ ہے وہ ایز این ایکسپینس کلیم کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اماؤنٹ آف انٹرسٹ پیڈ آن مارٹگیج اور چارج، تو وہ بھی ایکسپینس کلیم ہو سکتا ہے. جی اس سے علاوہ اگر کوئی بھی ایکسپینس جو کہ 4% آف دا رینٹ سے زیادہ نہ ہو، جو کہ انکم ڈرائیو کرنے کے لیے کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ کسی امپلائی کو رکھا جاتا ہے تو اس کی سیلری بھی ہم کلیم کر سکتے ہیں بشرطیہ کہ وہ 4% آف دا رینٹ اماؤنٹ سے زیادہ نہ ہو. جی آگے چلتے ہیں. جی اس سے علاوہ کوئی لیگل ایکسپینسز ہیں اس پراپرٹی کے اگینسٹ، تو وہ اگر ہم نے پے کیے ہیں تو وہ بھی ہم ایکسپینس کلیم کر سکتے ہیں. جی اس سے علاوہ اگر کوئی ان پیڈ رینٹ ہے، مطلب ہم نے وہ ایز این انکم تو وہ لکھ لیا ہے، کاؤنٹ کر لیا ہے، لیکن وہ ابھی پے نہیں ہوا، تو وہ بھی ہم ایکسپینس کلیم کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو کرایہ دار ہے، ٹیننٹ ہے، وہ مطلب اصل ہونا چاہیے، مطلب فیک ایسے نہ بنایا ہو، اور جو ڈیفالٹنگ ٹیننٹ ہے اس نے پراپرٹی کو خالی کر دیا ہو، اور یا اس میں سٹیپس جو ہے مالک مکان کی طرف سے اسے ایسے سٹیپس اس نے لیے ہوں کہ وہ اسے خالی کر دے. اور اس سے علاوہ جو ٹیننٹ ہے، ڈیفالٹنگ ٹیننٹ ہے، وہ کسی اور پراپرٹی اس کی اسی مالک کی اس پہ وہ کرایہ دار نہ ہو. جی اس سے علاوہ جو ہے ریزنیبل سٹیپس ٹو انسٹیٹیوٹ لیگل پروسیڈنگ اس کے خلاف انہوں نے کی ہوں فار دا ریکوری، جو ڈیفالٹنگ ٹیننٹ ہے اس کے خلاف ہوں تو ان پیڈ رینٹ کے لیے، تو یہ کیا ہو. اور تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان پیڈ رینٹ ہیز بین انکلوڈیڈ ان انکم، یعنی جو ان پیڈ رینٹ ہے وہ ہم آلریڈی کسی نہ کسی سال میں وہ ہم نے انکم میں انکلوڈ کیا ہوا ہو. جی اس میں یعنی 3 شرائط ہیں کہ اگر ان پیڈ رینٹ ہے تو وہ ایکسپینس ہم کیسے کلیم کریں گے، وہ ان 3 شرائط میں سے وہ پوری ہوتی ہوں تو پھر اس صورت میں ہم کر سکتے ہیں. جی اس سے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان پیڈ رینٹ جو ہے وہ ہم نے ڈیڈکشن لے لی ہے اور وہ بعد میں ریکور ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں جتنی بھی اماؤنٹ ریکور ہوگی وہ ہم
رینٹل انکم یعنی انکم فرام پراپرٹی میں ایڈ کریں گے. جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی پرسن الاؤڈ اے ڈیڈکشن فار اینی ایکسپینڈیچر، یعنی کوئی بھی ایکسپینڈیچر ہم نے کلیم کیا ہے کسی لائبلٹی کے اگینسٹ، مثال کے طور پہ لیگل فی ہے، وہ ہم نے کلیم کر لی ہے لیکن وہ پے ابھی نہیں کی، پے کرنی تھی لیکن پے نہیں ہوئی، تو وہ اگر 3 سال گزر جاتے ہیں تو اس 3 سال کے بعد وہی رقم ہماری انکم فرام پراپرٹی میں ایڈ ہو جائے گی. جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 3 سال کے بعد پے نہیں ہوئی اور وہ ایڈ ہو گئی لیکن کچھ چوتھے 5ویں سال میں وہ پے کر دی ہے، تو وہ پھر ہمیں ایکسپنس جو ہے وہ کلیم کر سکیں گے. جی اب ہم سیکشن 16 کو دیکھتے ہیں. جی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب رینٹ پہ پراپرٹی دی جاتی ہے تو ایڈوانس کرائے دار سے لیا جاتا ہے، اور اگر ایسا ایڈوانس جو کہ کرائے میں ایڈجسٹ نہ ہوتا ہو تو اس ایڈوانس کا 10% جو ہے وہ انکم فرام پراپرٹی میں شامل ہوگا. مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے لیا ہے تو وہ 10,000 روپے جو ہے وہ انکم میں شامل ہوگا. جی سب سیکشن 2 کو دیکھتے ہیں کہ اگر کرایہ دار جو ہے سپوز 6 سال وہ رہا ہے اور اس نے 1,00,000 روپے دیا ہے، تو جو 6 سال بعد 7ویں سال اس نے چھوڑا ہے تو 7ویں سال وہ جو 10% ہے وہ ایڈ نہیں ہوگا. جی سب سیکشن 3 کو ہم دیکھتے ہیں کہ سپوز 6 سال بعد اس نے چھوڑا ہے اور 7ویں سال جو ایک نیا کرایہ دار آ گیا ہے اور اس نئے کرایہ دار نے بھی ایڈوانس دیا ہے جو کہ ایڈجسٹیبل نہیں ہے، تو اس صورت میں سپوز اس نے ہمیں دیا کرایہ ایڈوانس 1,50,000 روپیہ، تو اس صورت میں ہم یہ کریں گے کہ جو پچھلا کرایہ دار کا ہم ایڈ کر چکے ہیں 60,000، 6 سال ہم نے کرایہ دار وہ رہا ہے اور اس نے ہمیں دیا ہے 1,50,000، تو 1,50,000 میں سے 60,000 ہم نکال دیں گے تو 90,000 بچ گیا. اس 90,000 کا 10% جو ہے وہ ہم 10 سال تک اپنی انکم فرام پراپرٹی میں ایڈ کریں گے. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ود ہولڈنگ اگر رینٹ اماؤنٹ جو کرایہ دار ہے وہ پے کر رہا ہے تو کون کون سے اماؤنٹس پہ کون کون سے جو ٹیننٹ ہیں کرایہ دار ہیں جنہوں نے ود ہولڈنگ کرنی ہے اور کن شرائط پہ کرنی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. جی اس میں یہ ہے کہ جو فالوئنگ ریٹس ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے فار نان ATL پرسن، یہ ATL پرسنس کے ریٹ ہیں. جی وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہوگا اور اس نے کوئی پراپرٹی لی ہوگی تو وہ ود ہولڈنگ اس نے کرنی ہوگی. اسی طرح کمپنی ہے، کمپنی نے کوئی پراپرٹی لی ہوگی تو اس نے بھی ود ہولڈنگ کرنی ہوگی. NPO ڈپلومیٹک مشن آف اے فورن کنٹری اس نے بھی کرنی ہوگی. پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، جی اس کے بعد بوتیک، بیوٹی پارلر، ہاسپٹل، کلینک اینڈ میٹرنیٹی ہوم. جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انڈیویجول AOP پیئنگ رینٹ ₹15 lakh اور مور. جی اس میں یہ ایک غور طلب بات ہے کہ جو انڈیویجول اور AOP ہیں وہ تو اگر سال کا 15 لاکھ یا اس سے زیادہ پیمنٹ کر رہے ہیں رینٹ کی، انہوں نے ود ہولڈنگ کرنی ہے. اور جو یہ اوپر ہیں گورنمنٹ ہے، کمپنی وغیرہ، تو ان کا ٹرن اوور جتنا بھی ہے، مثال کے طور پہ ایک کلینک ہے تو وہ رینٹ اگر سال کا 8 لاکھ بھی ہے تو اس نے ود ہولڈنگ کرنی ہے. جی ود ہولڈنگ اب کس ریٹ پر ہونی ہے؟ 3 لاکھ سالانہ سے اگر کم ہے یا اب 3 لاکھ تک ہے تو وہ کوئی ود ہولڈنگ نہیں ہوگی. اگر 3 لاکھ سے 6 لاکھ ہے سالانہ تو
3 لاکھ سے اوپر جتنی رقم ہوگی اس کا 5%. تو اسی طرح یہ 6 لاکھ سے 20 لاکھ ہے 15,000 جمع 10%. اور اسی طرح یہ اگر 20 لاکھ سے اوپر ہے تو پھر وہ اس حساب سے ود ہولڈنگ ہوگی. جی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں. آپ کا بہت شکریہ.